پاکستان تحریک انصاف اب بھی کسی طرح سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر بات چیت کرنے کو تیار ہو جائے سیاسی جماعتوں سے، ان سے نہیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ بات کرنے کے خواہ ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے طرف آ جائیں، کنونس ہو جائیں تو میٹرز کین بی ریزالو. تو پاکستان تحریک انصاف اس سمت میں سوچ رہی ہے یا نہیں؟ بالکل سوچ رہی ہے. میں تو اپنا پارٹی میں بھی یہی اوپینین دیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹی سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو باقی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوں گے، کوئی اس کا طریقہ کار ہوگا. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب ہماری پارٹی کو آپ بین کر رہے ہیں، ہمارے ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ہمارے لیڈر پہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، اور ہم انہیں کہیں کہ جی اچھے بچوں کی طرح کہ جی بس ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر انہوں نے بات کرنی ہو، ملک کو آگے بڑھانا ہو، تو کوئی طریقہ، کوئی اس کے فنڈامنٹل پوائنٹس کے اس کے اندر ہم بات کریں گے، ہم اس پہ پھر بیٹھیں گے. اور ان کو کیا پیرامیٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ پیرامیٹرز ہیں نا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، فارم 47 45 والا مسئلہ حل کریں. ابھی بھی وہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں واپس کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے اندر دیکھیں، ڈٹرمن کریں، اگر ہمارا بنتا ہے تو ہمیں دے دیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا نئے انتخابات کرائیں، یہی دو طریقے. میں تو دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں، تقریباً وہی بات ہو گئی، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں چرایا، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کمیشن بنا دیں، اس میں ڈٹرمن ہو جائے گا، دے دیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ویسے ہم ان سے مطلب جو ہمارے مطلب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہماری پارٹی کے ساتھ مطلب سمبل لے لینا، ساروں کو گرفتار کرنا، بچے، کاروبار بند، ان سب کچھ کے باوجود ہم الیکشن جیتے، لوگوں نے ووٹ دیا، اور فارم 47 پہ باقی لوگ آ گئے. لیڈر ہمارا جیل میں، ان کی بیگم جیل میں، ہمارے باقی لیڈران جیل میں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں اور آ کے آگے بات کریں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. مطلب آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو آ کے مطلب کوئی بات تو ہوگی نا. آپ کو عمران خان صاحب کے لیے آگے کوئی ریلیف نظر آتا ہے؟ کیونکہ عدلیہ کی طرف سے اگر ریلیف ملتا بھی ہے تو حکومت کے پاس اور بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. You've been in government, you know it better than I do. حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی کو سائیڈ لائن رکھنا ہوتا ہے تو کوئی طریقہ نکال لیتی ہے. تو خان صاحب جیل سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا جہاں تک اس کی حکومت کی بات ہے، وہ ان کی ایک تصویر باہر آتی ہے تو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں، تو خان صاحب کو کہاں باہر آنے دیں گے. ہمیں امید ہے ایسے ججز سے جو کہ ابھی بھی پرنسپلی پریشر کو برداشت کر کے اس کے باوجود بھی فیصلے دے رہے ہیں، ٹھیک فیصلے دے رہے ہیں. ہمیں امید ان لوگوں سے ہے، اور باقی حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک تصویر سے گھبرا جاتے ہیں، بھی آپ سے کوئی امید نہیں ہے، ویسے رکھنی بھی نہیں چاہیے. یہ بھی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں مطلب یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 1.5 سال سے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ وہ بنے ہوتے ہیں جمہوریت کے چیمپئنز بنے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب تو بڑی بڑی باتیں جمہوریت کی. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو آپ کہیں کہ جی ہم بین کر رہے ہیں. اچھا، لیٹس موو آن ٹو دی کیسز ناؤ. 9 مئی کے 12 اور کیسز ہیں. ان 12 اور کیسز کے اندر جسمانی ریمانڈ مل گیا. اب اس کے بعد آبویسلی تفتیش ہوگی. کچھ الزام، اور یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب باقاعدہ خود بہت جدید ڈیوائسز کے ذریعے اس بات کا حکم دے چکے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو فوری طور پر اس طرح کی تنصیبات جو کہ نازک تنصیبات ہیں، سینسٹیو ایریاز ہیں، ان کے اوپر جا کر آپ فوری طور پر اٹیک کریں. ناؤ تھنگز ول گو ٹورڈز فورینزک، پولیگراف ٹیسٹ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس سے آپ کو کس سمت میں جاتے ہوئے چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ سمپل سی بات ہے انیکا، یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. وہ آپ نے دیکھا پہلے بڑا شور مچایا کہ جی یہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. توشہ خانہ سے کیا نکلا؟ عدت کیس. مطلب اس میں کئی دفعہ گیا ہوں عدالت، وہاں پہ جو باتیں ہوتی تھی نا، مطلب میں سوچتا تھا کہ یار یہ پاکستان کی سیاست وہ خواتین کے حوالے سے بڑا ایگزیکٹلی. تو مطلب بہت مطلب اس سے کیا نکلا. اسی طرح سائفر کا کیس تھا، سائفر سے کیا نکلا. اسی طرح یہ کیس بھی ہے، جدید آلات استعمال کیے، پتہ نہیں کیا استعمال کیے. 200 کیسز ہیں، 203 ایگزیکٹلی. تو وہ تو ایک کیس ختم ہوگا تو دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے سے ڈال دیتے ہیں. نیب کے چیئرمین صاحب نے خود توشہ خانہ سے گفٹ لیے ہوئے ہیں، اور وہ پھر سے دوبارہ سے توشہ خانہ ایک دفعہ ختم ہو گیا، پھر سے تو وہاں تک پہنچ گئے، زیڈ تک پہنچ گئے، پھر اے سے شروع کر لیا. تو ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہمیں امید ان ججز سے ہے
जिन्होंने प्रेशर के बावजूद भी, और ये प्रेशर मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं, 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जी हमारे कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो गई ना, वो हाई कोर्ट के केसेस जजेस जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस शिकायत कर रहे हैं। इट्स अ हॉज पॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन